بسم اللہ الرحمن الرحیم 24 نیوز ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں نوید چودھری۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے تیزی سے بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال پر۔ مردان میں پی ڈی ایم کی ریلی یقینی طور پر ایسے اثرات چھوڑ گئی ہے جس کے سبب حکومتی صفوں میں بے چینی پائی جا رہی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ آج شیخ رشید صاحب نے بیان دیا ہے کہ فساد کی اصل جڑ مولانا فضل الرحمان ہے، اور مریم صاحبہ کے بارے میں ڈاکٹر فردوس عاشقوان صاحبہ نے اسی قسم کی گفتگو کی ہے۔ اس ریلی میں ایک تو مردان جو ہے وہاں مسلم لیگ نون کا وجود نہیں ہے، اس کے باوجود کل جب مریم صاحبہ وہاں گئی ہیں تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پھر جے یو آئی فے کے قافلے آئے، اے این پی کے لوگ وہاں موجود تھے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی شمولیت بھی تھی وہاں، ان کے کچھ لیڈر راستے میں کچھ رکاوٹیں تھیں جس وجہ سے نہ پہنچ سکے، ٹریفک کے مسائل تھے۔ لیکن اس ریلی کے بعد پاکستان کی سیاسی صورتحال میں ارتعاش ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس میں آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان نے بڑا کھل کر کہا کل کہ اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی ہے نیب کو انہوں نے حکومت سے علیحدہ کر دیا۔ یہ بہرحال ایک بہت بڑا چینج ہے ان کے پہلے سٹانس سے۔ اس طرح مریم صاحبہ نے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی اس تقریر کو نشانہ بنایا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ہماری تو تیاری نہیں تھی، ہمیں تو پتہ نہیں لگا، 1.5 سال تو ہمیں ٹیرف جو بجلی کے تھے اس کو کیسے سلجھانا ہے معاملے کو، اور اس کی کھپت کتنی ہے اسی کا علم نہیں ہو سکا۔ یہ بہت بڑا اعتراف تھا اور میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کمزوری تھی جو عمران خان صاحب نے ظاہر کی، اور مریم نواز صاحبہ نے ان کے اسی پوائنٹ کو لے کے خوب رکھا اس ریلی کے اندر۔ اس کے بعد یہ چیز واضح ہو گئی کہ جو اپوزیشن کی احتجاجی تحریک ہے وہ آگے جائے گی۔ اس کا اگلا اہم موڑ بہت قریب ہے۔ 27 دسمبر کو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی کے موقع پر گڑھی خدا بخش میں بہت بڑا اجتماع ہونے والا ہے۔ یہ اجتماع صرف شرکاء کی تعداد کے حوالے سے بڑا نہیں ہے بلکہ پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ وہاں جائے گی۔ ابھی اطلاع آئی ہے کہ آصف زرداری صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے فون پر رابطہ کیا اور ان سے کہا ہے کہ وہ بھی اس موقع پر شریک ہوں۔ چونکہ مولانا صاحب نے جے یو آئی کی مجلس عاملہ کا اجلاس بلا رکھا تھا 26 دسمبر کو اسلام آباد میں، تو ان کی مصروفیت تھی جس میں مولانا شیرانی اور دیگر معاملہ ڈسکس کرنے تھے۔ لیکن آصف زرداری صاحب کے اس فون کے بعد لگ رہا ہے کہ مولانا صاحب بھی جائیں گے۔ اس سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ مریم نواز اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ گڑھی خدا بخش جائیں گی، برسی کی تقریب میں شرکت کریں گی اور تقریر کریں گی وہاں۔ اس کی بہت اہمیت ہے۔ اب یہ مکمل طور پر برسی کی تقریب جو ہے پاکستان میں اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم کا شو سٹرینتھ بن گیا ہے۔ اسی اسنا میں استعفوں کی خبریں آئیں اور ہم نے دیکھا کہ حکومت نے مذاق اڑانے کی کوشش کی۔ یہ مذاق اڑانے والی بات نہیں ہے۔ آج یہ خبر تھی کہ 2 استعفے غالباً جو تھے وہ اسپیکر صاحب کو براہ راست چلے گئے، تو انہوں نے نون لیگ کے ارکان کو تصدیق کے لیے بلا لیا۔ تو مریم اورنگزیب نے اس کی وضاحت دی کہ ہم نے اسپیکر کو براہ راست استعفے نہیں بھیجے۔ آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان نے یہ اعلان کیا تھا کہ 31 دسمبر تک پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں کے اراکین اسمبلی اپنے استعفے اپنی پارٹی قیادت کو بھجوا دیں۔ یہ بہت اہم جملہ ہے، پارٹی قیادت کو، اسپیکر کو بھی نہیں۔ لیکن حکومت کی طرف سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جلدی کریں، لائیں استعفے، آپ تو باتیں کر رہے ہیں، آپ دے نہیں رہے بھی۔ 31 دسمبر تک تو انہوں نے مانگے ہوئے ہیں، 31 جنوری تک معاف کیجیے گا، تو انہوں نے مانگے ہوئے ہیں۔ استعفے آئیں گے تو اس کے بعد اگلی بات ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اب یہ معاملہ اگر شروع ہو گیا تو کہاں جائے گا؟ اس کا بہت بڑا جو میں سمجھتا ہوں جیسر ایک چھوٹی جماعت کی جانب سے دیا گیا ہے، لیکن وہ امپورٹنٹ ہے۔ آج پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے سیکرٹری جنرل محمد علی دورانی نے کوٹ لکھپت جیل جا کر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی، اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ میں نے انہیں کہا ہے کہ ملک کے اندر حالات بہت تیزی سے خراب ہو رہے ہیں، سیاسی ہم آہنگی اور اتحاد پیدا نہ کیا گیا اور اگلی بات گرینڈ ڈائیلاگ کی طرف ہم نہ گئے تو حالات کسی بھی طرف چلے جائیں گے، یہ کسی بھی طرح صورتحال یہ ملک کے مفاد میں نہیں۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے جو امپورٹنٹ بات کی وہ یہ تھی، ایک طرح حکومت کا یہ موقف ہے کہ جلدی جلدی استعفے لائیں۔ دورانی صاحب نے یہ کہا کہ استعفے اگر شروع ہو گئے کسی ایک پارٹی کی طرف سے بھی، استعفے فائل ہونا شروع ہو گئے تو پھر اس بحران کو روکنا ناممکن ہوگا۔ یہ وہی بات ہے کہ جس کا اشارہ اپوزیشن بار بار دے رہی ہے کہ یہ ہم ایٹم بم کے طور پر چلائیں گے، یہ آخری ہتھیار ہوگا، یعنی کہ جس کے اثرات
پھر کوئی نہ کوئی نتیجہ نکالیں گے. یہ صورتحال سامنے ہے اور تیزی سے بدلتی ہوئی اقتصادی جو ہمارے صورتحال ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ رہی ہے. آج کی اطلاعات ہیں کہ ML1 پروجیکٹ جو بہت پہلے اپروو تھا، لیکن شیخ رشید صاحب جو وزیر ریلوے تھے وہ اس کا بڑا ڈھنڈورا پیٹتے رہے کہ میں چین گیا ہوں، میں نے بات کی ہے، یہ ڈبل ٹریک بنے گا لاہور سے کراچی تک اور سفر آسان ہو جائے گا. تو آج ایک بڑے مستند صحافی نے یہ خبر دی ہے کہ اس حوالے سے جو $6 بلین چائنا نے دینے ہیں اس کے لیے انہوں نے ساورن گارنٹی مانگ لی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معاشی صورتحال اتنی خراب ہو چکی ہے کہ اب ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ براہ راست انویسٹمنٹ کریں، تو ساورن گارنٹی آپ ہمیں دیں گے تو اس حوالے سے پھر ہم آگے جائیں گے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ چین پر ہی آپ نے فوکس کیا ہوا تھا، اور جب سی پیک کر زیادہ پیش رفت نہیں ہو رہی تھی تو یہ خیال ظاہر کیا جا رہا تھا کہ ML1 کے حوالے سے شاید پیش رفت ہو جائے اور اس سے ریلوے کا نظام بہتر بنانے میں کافی مدد ملے گی. لیکن اب یہ چیز سامنے آ گئی ہے. اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب سے جو ہم نے $3 ارب لیے تھے اس میں سے $2 ارب ہمیں دینا پڑ گئے ہیں واپس. میں یہاں دینا پڑ گئے کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ خبر آئی اور اس کی تردید نہیں ہو سکی کہیں سے بھی، اور بلکہ شاہ محمود قریشی نے تصدیق کی اس کی بالواسطہ کہ سعودی عرب نے کہا تھا کہ اب آپ یہ رقم جو ہے ہماری ہمیں واپس کر دیں. تو شاہ محمود صاحب نے اس کی وضاحت یہ کی تھی اور اپوزیشن حلقوں نے اور آزاد حلقوں نے یہ کہا کہ یہ خبر جو ہے اس طرح سے ہے کہ سعودی عرب پریشر ڈال رہا ہے، اسے پاکستانی حکومت کے کچھ اقدامات پسند نہیں آئے، انہوں نے پیسے واپس مانگ لیے ہیں. اس کے ساتھ ہی پھر یہ امارات سے بھی خبر آ گئی تو وہ بھی کہہ رہے ہیں. اب تیسری بات یہ چل رہی ہے، اطلاعات یہ ہیں کہ قطر والوں نے بھی کہا ہے کہ پیسے واپس کر دیں. تو یہ بڑی گمبھیر صورتحال ہے، اور اس حوالے سے جو $2 ارب ہم نے چین سے لے کر ان کو دیے ہیں اس کا انٹرسٹ ریٹ اتنا زیادہ ہے کہ پاکستان کی اگلی معاشی صورتحال بہت خطرناک ہوتی نظر آ رہی ہے. تو ناظرین، چیلنج ہی چیلنجز ہیں، ہر طرف چیلنج ہیں، سیاسی، معاشی، خارجی محاذ پر، داخلی محاذ پر، عدالتی محاذ پر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان کے حق میں ہر آنے والا دن بہتر ثابت ہو اور ہم بطور قوم متحد ہو کر صحیح پلاننگ کرتے ہوئے ان تمام چیلنجوں سے نبرد آزما ہوں. بہت شکریہ.